قرآن کریم کی آیت مقدسہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہیں، مختار بھی ہیں۔ اللہ پیدا بھی فرماتے ہیں اور چن بھی لیتے ہیں۔ چننے کی یوں سمجھ لیں جیسے ہم دکان پر جاتے ہیں تو اپنی پسند کے پھل چنتے ہیں، پسند کی شوز اور جوتے اور کپڑے اور مختلف چیزیں چنتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی پوری کائنات میں سے چن لیتا ہے۔ مقامات کا انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں، جگہوں کا انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں، اور افراد کا انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں۔ کس جگہ کیا کام لینا ہے اور کس سے کیا کام لینا ہے، یہ خود انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی بر و بحر میں ان گنت، لیکن اللہ نے اپنی خلافت کے لیے چن لیا انسان کو، اور انسان کے سر پر خلافت کا تاج سجا دیا۔ پھر انسانوں میں اللہ نے انتخاب کیا انبیاء علیہ السلام کا، اور ان کو اللہ نے اپنا قاصد، نمائندہ اور نبی اور رسول بنا دیا۔ کسی کے سر پر رسالت کا تاج اور کسی کے سر پر نبوت کا تاج سجایا۔ پھر نبیوں میں سے اللہ نے امام الانبیاء کا انتخاب بھی خود کیا، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام، تمام سے افضل اور تمام سے اعلیٰ بنا دیا۔ پھر حضور علیہ السلام پر کون کون ایمان لائے، آپ کی زندگی میں آپ کی زیارت ایمان کے ساتھ کون کرے، صحابہ کا انتخاب بھی خود اللہ نے کیا، ازواج مطہرات کا انتخاب بھی خود اللہ نے کیا، حضور علیہ السلام کے خاندان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ اسی طرح پر پھر صحابہ میں کس کو صحابہ کا امام بنایا جائے، اس کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی زندگی میں ہی امام الصحابہ بنا دیا۔